السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور اللہ متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ سچے مومن ایسی صورتحال میں ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ جہاد سے معافی کے لیے درخواست کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ سورہ الحجاج کی آیت 10 میں ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں تصدیق قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایمان کے ارکان قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کا ذکر سورہ الانفال کے ضمن میں بھی گزر چکا ہے۔ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کو واضح طور پر ایمان کی لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شکوک میں پڑ گئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر متردد ہیں۔ یہاں سورہ الحجرات کی مذکورہ آیت کے الفاظ ثم لم یرتابوا ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ مومن تو وہی ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہ پڑیں، اور یہاں وارتابت قلوبہم کے الفاظ سے واضح فرما دیا گیا کہ ان منافقین کے دلوں کے اندر تو شکوک و شبہات مستقل طور پر ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ اپنے ایمان کے اندر پیدا ہونے والے شک و شبہات کی وجہ سے وہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں اور جہاد کے لیے نکلنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کبھی ان کو مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں مصلحت نظر آتی ہے کہ نہ جانے سے ایمان کا ظاہری برہم بھی جاتا رہے گا، مگر پھر فوراً ہی مسافت کی مشقت کے تصور سے دل بیٹھ جاتا ہے، دنیاوی مفادات کا تصور پاؤں کی بیڑی بن جاتا اور پھر سے جھوٹے بہانے بنانے شروع ہو جاتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَاهُمْ فَثَبَّتَهُمْ فَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا، تو ان کو روک دیا کہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو تم بھی بیٹھنے رہنے والوں کے ساتھ۔ ایسے طویل و کٹھن سفر کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت تھی، بہت سا ساز و سامان درکار تھا، مگر اس کے لیے ان کا کچھ بھی تیاری نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا خود ہی ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے جانے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ اس فرمان میں جو حکمت تھی اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔ تو جیسے کہ آج میں چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔